لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صلوات پڑھے پر محمد. آپ ذرا سے گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ احد کی تلاوت فرما کر فیاض حسین کربلائی، مرحوم ابن ریاست حسین کربلائی اور خورشید بانو بنت الہا شرافت حسین کربلائی مرحومین کی روح کو ایصال کر دیں. ایک صلوات پڑھتے پر محمد اور آل محمد. مجلس ایک عالم دین کے والدین کے ایصال ثواب کی ہے، اسی لیے آج کی گفتگو کا عنوان قرار دیا ہے دین مبین اسلام میں ماں اور باپ کا مقام. اسی عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے قرآن کریم کی جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس میں اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. ہم نے انسان کو سکھا کے بھیجا ہے. مسلمان کی بات آیت نے نہیں کی اور نہ ہی صاحب ایمان کی بات کی ہے. آیہ کریمہ کہہ رہی ہے کہ اگر کسی انسان کے یہاں انسانیت ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. ہم نے انسان کو سکھا کے بھیجا ہے کہ دیکھو اپنے ماں باپ کے اچھے بن کے رہنا. ایک صلوات پڑھتے پر محمد اور آل محمد. ہر انسان کو یہ سفارش کی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. اس کے بعد یہاں تک قرآن کریم نے باپ کا بھی تذکرہ کیا ہے اور ماں کا بھی تذکرہ کیا، پر اس کے بعد قرآن خصوصیت کے ساتھ ماں کا تذکرہ کر رہا ہے. حملتہ امہ وہنا علی وہن. ہر انسان کو قرآن متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو تمہاری ماں کے ساتھ 2 طرح کا رابطہ تھا. ایک تم شکم مادر میں تھے اور دوسری کیفیت یہ تھی کہ شکم مادر سے باہر تو آئے پر اپنی ماں سے جڑے رہے. لیکن تمہاری اور تمہاری ماں کی کیفیت میں بہت فرق تھا.
حملت ہو امہ وہنن علی وہن، جب تم شکم مادر میں تھے تو تم پروان چڑھ رہے تھے، پر تمہاری ماں گھلتی جا رہی تھی۔ آپ ذرا غور تو کریں، قرآن کہہ رہا ہے وہنن علی وہن، ہر دن تمہاری ماں کمزور پہ کمزور ہوتی جا رہی تھی اور تم پروان سے پروان چڑھے جاتے تھے۔ آپ دیکھیں جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو ماں کو کبھی کیلشیم کی مشکل ہے، کبھی کوئی اور تکلیف ہے، لیکن بچہ پروان چڑھتا ہے، ماں پگھلتی رہتی ہے۔ اسے قرآن نے یاد دلایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور پھر قرآن نے توجہ دلائی کہ 2 سال تک تمہاری ماں نے خون جگر پلایا ہے۔ ایک ماں اپنے وجود کو دیتی ہے اپنے بچے کے لیے تاکہ اس کا بچہ پروان چڑھے۔ اتنی زحمتوں کو بیان کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے انشکر لی ولوالدی، توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ باپ زحمتیں اٹھاتا ہے تربیت اولاد میں، ماں بہت زیادہ زحمتیں برداشت کرتی ہے، مگر قرآن ہر انسان سے یہ تقاضا کر رہا ہے انشکر لی ولوالدیک، دیکھو اے انسان میرا شکریہ ادا کر اور میرے شکریہ کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کر۔ میں خدا سے پوچھنا چاہوں گا اے اللہ ماں میرے لیے رات بھر جاگتی رہی، مجھے میری ماں نے سلایا پر رات بھر جاگتی رہی، ماں خود بھوکی رہتی ہے پر اولاد کو کھانا کھلا دیتی ہے، ماں کے پاس پہننے کے لیے لباس نہ ہو مگر اپنے اولاد کو لباس پہنایا کرتی ہے نا، ہاں سائے میں رہنے کے لیے چھت نہ ہو پر اولاد کو سائے میں رکھتی ہے۔ تو میری ماں نے زحمتیں کی ہیں نا، میرے باپ نے بھی بغیر مانگے میری ضرورتوں کو پورا کیا ہے۔ مثال دوں، جب ہم پیدا ہوئے تو یہ بتائیے ہم تو بول سکتے نہ تھے، تو ہمارے باپ نے ہمارے لیے لباس کا انتظام کیا، کیا ہم نے مانگا تھا اپنے باپ سے؟ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ہم بول بھی نہ سکتے تھے نا، مگر بغیر مانگے میرے باپ نے میرے لیے لباس فراہم کیا۔ بچہ جھولے میں ہوتا ہے، 1 دن کا بچہ 2 دن کا بچہ ماں کچن میں ہوتی ہے، بچہ رویا بھی نہیں، بچے کو بھوک لگتی ہے، ماں کو احساس ہو جاتا ہے نا، دوڑی دوڑی آ کے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے اور بچے کی ضرورت کو پورا کر دیتی ہے۔ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ساری زحمتیں ماں باپ اٹھاتے ہیں، مگر اے قرآن تو کیوں پہلے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ میرا شکریہ ادا کر اور بعد میں اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کر؟ یہ پہلا سوال ہے، اے اللہ کیوں تو یہ کہہ رہا ہے کہ انشکر لی، میرا شکریہ ادا کر؟ دوسرا سوال، کیوں ماں باپ کا شکریہ ادا کریں؟ اور ایک اور سوال ہے کہ کیسے ماں باپ کی قدردانی کی جائے؟ پہلا سوال کیوں خدا کا شکریہ ادا کیا جائے؟ تو آواز قدرت آئے گی، کبھی تم نے سوچا تمہاری ضرورتوں کو بغیر مانگے تمہارے ماں باپ پورا کرتے ہیں؟ ماں بھوکی رہ جاتی ہے تمہیں کھانا کھلا دیتی ہے، ماں پیاسی رہ جاتی ہے تمہیں پانی پلا دیتی ہے، ماں جاگتی رہتی ہے تمہیں سلا دیتی ہے۔ تم نے سوچا آخر وہ کون ہستی ہے جس نے ماں باپ کے دل میں تمہاری محبت ڈالی؟ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ کون ہستی ہے، وہ کون ہستی ہے جس نے ماں باپ کے وجود میں قربانی کا جذبہ پیدا کیا ہے نا۔ خدا کہہ کے انشکر لی یہ بتانا چاہتا ہے کہ پہچانو وہ خدا کون ہے جس نے تمہارے ماں باپ کے وجود میں قربانی کا جذبہ پیدا کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد۔ اب آپ نے دیکھا عزیز، اس لیے خالق و مالک کا شکریہ ادا کیا جائے کہ اگر خالق اور مالک نے ماں کے وجود میں اور باپ کے وجود میں یہ محبت نہ ڈالی ہوتی نا تو یہ ماں باپ کے طرف سے قربانیاں اولاد کے حق میں نصیب نہ ہوتی۔ یہ پہلی بات۔
دوسری بات انشکر لی ولوالدیک، اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو، اپنے ماں باپ کی قدردانی کرو۔ یہ آج عرض نہ کر سکوں گا ماں باپ کی کیسے قدردانی کی جائے۔ اللہ اللہ، کچھ لوگ اتنے بد نصیب ہیں کہ انہیں تو اپنے ماں باپ سے پیار سے بولنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا ہے نا۔ یہ بد نصیب انسان کی علامت ہے، جبکہ میرے نبی کا یہ فرمان ہے من قبل بین عینی امہ کان لہ سترا من النار۔ نبی کا فرمان ہے اپنی ماں کی پیشانی کو چوما کرو۔ دیکھو اس ماں کی پیشانی کو بوسہ دینے کو کم نہ سمجھنا، کان لہ سترا من النار۔ اگر تم نے اپنی ماں کی پیشانی کو بوسہ دیا نا تو یہی ایک بوسہ تمہیں جہنم میں جانے سے بچا لے جائے گا۔ کیوں؟ یہ ایک ماں کی قدردانی ہے۔ آیت اللہ شیخ اعظم انصاری رحمت اللہ علیہ نے زندگی بھر سونے سے پہلے اپنی ماں کے ہاتھ چومتے تھے، پھر جا کے بستر استراحت پہ آرام کرتے تھے۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد۔ بس پہلی بات انشکر لی، مجھ خدا کا شکریہ ادا کرو، ولوالدیک، اور اس کے بعد اپنے ماں باپ کی قدردانی کرو۔ اے اللہ، کیوں ماں باپ کی قدردانی کریں؟ کیوں ماں باپ کی قدردانی کریں؟ کیوں ماں باپ کا احترام کریں؟ کیوں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں؟ 4 بھائی ہوتے ہیں نا، تو ان میں سے کوئی ایک ہی اپنے ساتھ ماں باپ کو رکھتا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ ہر ایک اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھنے میں بوجھ محسوس کرتا ہے، تبھی تو نہیں رکھتا ہے، یعنی زحمت سمجھتا ہے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا نہیں کہ ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھنا یہ زحمت نہیں ہے، نعمت عظمیٰ ہے؟ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ زحمت نہیں ہے، نعمت ہے۔ یہی تو انسان غفلت میں ہے، نعمت کو زحمت سمجھتا ہے۔ مولانا نعمت کیسے ہے؟ نعمت کیسے؟ اس لیے کہ حدیث کا جملہ ہے کہ اِنَّ أَوَّلَ مَا وَضَعَ اللَّهُ مَا كَتَبَ اللَّهُ فِي لَوْحِ الْمَحْفُوظ، اللہ نے لوح محفوظ میں سب سے پہلے 2 ہی چیز لکھی ہے۔ پہلی چیز انی انا اللہ لا الہ الا انا، اے لوگو میں خدائے وحدہ لا شریک ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، یہ پہلی بات لکھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے دوسری بات کیا لکھی ہے توحید کے بعد؟ من رضی منہ والدہ فانا منہ راض، جس سے اس کے ماں باپ راضی ہو گئے میں خدا اس سے راضی ہو جاؤں گا، میں خدا اس سے راضی ہو جاؤں گا۔ یعنی خدا نے اپنی رضا کا بہانہ رضائے والدین کو قرار دیا ہے نا۔ انیس میر انیس صلی اللہ مقامہ نے بڑی پیاری بات کہی تھی، خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آب گینے کو۔ جب شیشے کا گلاس ہوتا ہے نا اور وہ گر جائے، ٹوٹ جائے، تو اس میں آواز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی آواز ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو شیشے کا گلاس جب گر کے ٹوٹتا ہے تو اس میں آواز ہوتی ہے، پر اگر ماں کا دل ٹوٹ جائے، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ایک باپ کا دل ٹوٹ جائے تو پھر اس میں آواز نہیں ہوتی ہے نا۔ اسی لیے خدمت والدین، اپنے ساتھ ماں کو رکھنا اور والدین کو رکھنا اتنی بڑی نعمت ہے نا کہ بہشت بری تک پہنچا دیتا ہے۔ جنت انسان کے نصیب ہو جائے گی، ابدی سعادت جہاں سے ملتی ہے نا، اسی تو نعمت کو خدمت والدین کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد۔ بس قرآن نے کہا اشکر لی، میرا شکریہ ادا کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلِوَالِدَيْكَ، اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ اب میں اللہ سے پوچھنا چاہوں گا، اے اللہ کیوں ماں باپ کی قدردانی کی جائے؟ اس سوال کے جواب کے لیے آپ سے پوچھنا چاہوں گا، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ آپ بتائیے نا۔
انسان کے پاس سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ یہ بتائیے، اگر حیات نہ ہو، اگر یہ وجود نہ ہو، اگر یہ زندگی نہ ہو تو کیا ہم عبادت کر سکتے ہیں؟ کیا ہم کار خیر کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی بھی اچھائی انجام دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو ہم پیدا بغیر واسطے کے ہوتے ہیں یا واسطے کے ذریعے سے ہوتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے نا، سب سے بڑی نعمت انسان کی حیات ہے، تو حیات ڈائریکٹ ملتی آدم کی طرح ہم پیدا ہوتے ہیں یا نہیں کسی ذریعے سے پیدا ہوتے ہیں؟ اللہ اللہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ اے اللہ کیوں؟ خدا کہہ رہا اگر ماں باپ نہ ہوتے نا تو میرا خیر تم تک نہ پہنچ سکتا تھا۔ اللہ اللہ، اگر یہ والدین نہ ہوتے تو حیات جیسی عظیم نعمت تمہیں نصیب نہ ہو سکتی تھی، تمہیں وجود نہ مل سکتا تھا۔ جنہیں وجود کا ذریعہ ہم نے بنایا ہے نا، اسی ذریعے کو والدین کہا جاتا ہے، اسی ذریعے کو۔ تو جب حیات ہے نا، حیات کے بعد علم ہے، حیات ہے تو کمال ہے، حیات ہے تو عظمتیں ہیں۔ بہت توجہ کریے، جب انسان کے پاس زندگی نہیں تو کیا وہ عالم بن سکے گا؟ کیا وہ فاضل بن سکے گا؟ کیا وہ ڈاکٹر بن سکے گا؟ کیا وہ انجینئر بن سکے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے نا، جتنے بھی کمالات انسان حاصل کرتا ہے سارے کمالات ٹکے ہوئے ہیں حیات کے اوپر۔ اللہ اللہ، سارے کمالات حیات کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں، اور حیات کا ذریعہ اللہ نے والدین کو بنایا ہے۔ یعنی سارے کمال تک پہنچنے کا ذریعہ جسے بنایا ہے اسے والدین کہا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا انشکر لی ولوالدیک، صرف میری قدردانی کر کے آؤ گے تو میں اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکریہ ادا کرو، اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو۔ الی المصیر، الی المصیر، کیوں الی المصیر؟ میری بارگاہ میں پلٹ کے آنا، یعنی اگر اپنی ماں باپ کے قدردانی میں کوتاہی کر دی نا تو اتنا یاد رکھنا الی المصیر، کہیں اور نہیں جانا ہے، میری ہی بارگاہ میں تمہیں پلٹ کے آنا ہے، میری ہی بارگاہ میں تمہیں پلٹ کے آنا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد۔ اس مختصر تمہید کے بعد بہت توجہ کرنے کے، کبھی سوچنا چاہیے سماج اور معاشرے میں کچھ لوگ پیسے رکھ کے بھی خوشحال نہیں رہتے، پیسے ہوتے ہوئے بھی، گھر ہوتے ہوئے بھی، مکانات ہوتے ہوئے بھی، سب کچھ ہے، پر انہیں خوشحالی نصیب نہیں ہوتی ہے نا، انہیں سکون نصیب نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ جھوپڑی میں رہتے ہیں، چھپر میں رہتے ہیں، مگر پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اسے تلاش کرنا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ایک انسان اپنے ماں باپ کا اچھا بن کے جیتا ہے نا، نیک بن کے جیتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ، تو اسے قدرت کن کن چیزوں سے نوازے گی، ان باتوں کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات، بہت توجہ کریے گا، ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ پہلی بات، اگر انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے نا تو روایت کے الفاظ ہیں کہ مشکلات، آنے والی مشکلات بھی خوشحالی میں بدل جائیں گی۔ یہ پہلی بات ہے، اس کے اوپر میں روایت عرض کروں تاکہ اپنی بات کو واضح کر سکوں۔ معمر ابن خلاد راوی ہے ہمارے اور آپ کے 8ویں امام، امام رضا علیہ السلام۔ امام رضا علیہ السلام کا بیان ہے کہ
قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص رہا کرتا تھا. اس پہ توجہ کریے گا. اگر انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر لینا، اچھا سلوک کرے، اپنی ماں کو راضی کر دے، اپنے باپ کو خوشحال رکھ دینا، تو مشکلات، آنے والی مشکلات بھی اللہ انہیں خوشیوں میں بدل دے گا. اس پہ اس روایت کو عرض کر رہا ہوں. معمر ابن خلاد نے امام رضا علیہ السلام سے، امام رضا علیہ السلام کا بیان ہے کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص رہتا تھا. اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص نے آ کے اس سے کہا کہ تمہاری جتنی زندگی بچی ہے، مثال کے طور پہ 40 سال اگر بچی ہے تو 20 سال خوشحالی کے گزریں گے، 20 سال سختی میں گزریں گے. بہت توجہ کریے گا. روایت کہتی ہے کہ شخص نے آ کے کہا تمہاری زندگی کے جتنے دن بھی بچے ہیں اس میں سے 20 سال، اگر 40 سال ہے تو 20 سال خوشحالی میں گزریں گے، 20 سال سختی میں گزریں گے. یہ بتاؤ تم پہلے خوشحالی کی زندگی جینا چاہتے ہو یا سختی کی زندگی جینا چاہتے ہو؟ اچھا اب بتائیے، اگر ہم سے کوئی کہے تو ہم کیا کہیں گے؟ اس سے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میری بیوی بھی ہے، میری شریک حیات بھی ہے، میں اپنی شریک حیات سے مشورہ کر کے پوچھوں گا. توجہ کریے گا، مشورہ کر کے تم سے بتاؤں گا. کیا بیوی سے مشورہ کیا جا سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد. جی کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے؟ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اور آل محمد. جواب نہیں ملا نا، میں خود ہی جواب دیتا ہوں، میں خود جواب. بات یہ نہیں ہے کہ عورت سے مشورہ ہو سکتا ہے یا نہیں، نہ ہر مرد سے مشورہ کیا جا سکتا ہے، نہ ہر عورت سے مشورہ کیا جا سکتا ہے. ہاں مشورہ تو اس سے کیا جائے گا. ابھی روایت بتائے کہ اگر خاتون ایسی خاتون ہے تو یقیناً ایسی خواتین سے مشورہ کرنا چاہیے. بات مرد و عورت کی نہیں ہے، بات صفات کی ہے، بات خصوصیت کی ہے، بات کیپیسٹی کی ہے، بات صاحب کمال ہونے کی ہے. اچھا اتنی بات آپ کو بتا دوں، رزق بھی دو طرح کا ہوتا ہے. ایک رزق معین ہے، بہت توجہ کرے گا میرا مجمع، جو مل کے رہے گا. مگر ایک رزق ایسا ہے جسے خدا نے کہا ہے اس کے لیے تمہیں خود تلاش کرنا ہوگا. وہ رزق کون سا رزق ہے، وہ کیسے ملے گا؟ قرآن کی ایک آیت پڑھوں، لئن شکرتم لَأَزِيدَنَّكُمْ. دیکھو اگر تم نعمت کی قدردانی کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے. کہاں بڑھائیں گے آپ بتائیے؟ کہاں اضافہ کرے گا؟ دنیا میں یا آخرت میں؟ کہاں؟ دونوں جگہ اضافہ کریں گے. دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے. یہ ایک بات. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. جسے چاہتا ہے فراوان رزق دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے. بہت توجہ کرے گا میرا مجمع. للذین احسنوا الحسنی. جو لوگ اچھے کام انجام دیتے ہیں نا ان کی جزا بھی اچھی ہے. وزیادۃ. صرف ان کے عمل کے برابر ہم جزا نہیں دیتے، زیادہ بھی دیں گے. ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا. پھر قرآن نے کہا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ. جو اضافی رزق ہے نا اس سے اللہ سے تلاش کیا کرو. اچھا تو مولانا وہ اضافی رزق کیسے ملتا ہے؟ ماں باپ کی قدردانی کرنے سے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے، چچا بھتیجے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے، پھوپھی اور خالہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے، خونی رشتہ داروں کے ساتھ محبت سے اگر انسان پیش آتا رہے گا تو اللہ اپنے فضل سے نوازتا چلا جائے گا. اچھا بس اس پہ اس روایت کو عرض کر رہا تھا. مشکلات آنے سے پہلے خوشحالی میں بدل جائیں گی اگر ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا گیا. تو اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ جتنی زندگی بچی ہے، آدھی خوشحالی میں آدھی سختی میں، یہ بتاؤ
پہلے کون سی زندگی لیں؟ پہلے کون سی لیں؟ کیا کہا ہوگا اس نے یہ کہا کہ پہلے خوشحالی کی زندگی جئیں گے۔ کون سی زندگی جئیں گے؟ خوشحالی کی زندگی جئیں گے۔ اچھا، انہوں نے کہا ہم پہلے مال و دولت والی زندگی جئیں گے۔ اب توجہ کریے گا، میں اس سے پہلے قرآن کی ایک آیت پڑھوں۔ قرآن نے کہا یسألونک ماذا ینفقون، لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ آپ یہ بتائیے، اگر میں آپ سے آ کے پوچھوں کہ بھائی یہ بتائیے میں کیا خرچ کروں، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کچھ یہی تو کہیں گے کہ پیسے خرچ کریے یا کوئی اور چیز خرچ کر دیجئے۔ مثال کے طور پر امام باڑے کو قالین دے دیجئے، مسجد کو فرش دے دیجئے، یا یہ لگوا دیجئے، پنکھے لگوا دیجئے، اے سی لگوا دیجئے۔ قرآن نے جب آ کے نبی سے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ کیا خرچ کریں، تو قرآن نے یہ نہ کہا، جواب میں یہ نہ کہا کیا خرچ کرو۔ قرآن کہتا ہے اہم یہ نہیں ہے کیا خرچ کرو، اہم یہ ہے کہاں خرچ کرو۔ بہت توجہ کرے گا میرا مجمع، اللہ اللہ۔ اصلاً راہ خدا میں خرچ کرنا اہم نہیں ہے کہ کیا خرچ کرتے ہو، پھر اہم کیا ہے مولانا؟ کہاں خرچ کیا جائے، یہ اہم ہے۔ میرا باپ ضرورت مند ہے، میں دوسروں کی مدد کرتا ہوں، باپ کا خیال ہی نہیں کرتا۔ اللہ اللہ، اماں پھوپھی ضرورت مند ہے، میں پھوپھی کو نہیں دیکھتا، دوسرے کی مدد کرتا ہوں۔ قرآن نے کہا یہ خیر نہیں ہے، اہم یہ کہاں خرچ کیا جا رہا ہے، اہم یہ ہے کہاں خرچ کیا جا رہا ہے۔ قرآن کی آیت پڑھنا چاہتا ہوں، یسألونک ماذا ینفقون، پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تو قرآن کہتا ہے قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ دیکھا آپ نے ترتیب بیان کر دیا قرآن نے۔ اہم یہ نہیں ہے کیا خرچ کیا جائے، اہم یہ ہے کہ کہاں خرچ کیا جائے۔ اے قرآن کہاں خرچ کریں؟ فللوالدین، اللہ اللہ، فللوالدین، پہلی جگہ جہاں خرچ کرنے کو کہا تمہارے ماں باپ ہیں، اس کے بعد والاقربین، قریبی رشتہ دار، اس کے بعد والیتامی، یتیم، اس کے بعد والمساکین، غرباء، مساکین، فقراء، وابن السبیل ہیں۔ اللہ اللہ، اب توجہ کریے گا، اب توجہ کریے گا۔ تو بیوی نے کیا کہا؟ بیوی نے کیا کہا؟ خوشحالی کی زندگی لیں گے۔ اب جب انہوں نے خوشحالی کی زندگی، نعمت کا شکریہ کسے کہتے ہیں؟ اے کاش مجھ جیسا ایک طالب علم سمجھ جائے اس باتوں کو۔ سماج اور معاشرے میں کتنا عظیم ذریعہ اللہ نے ماں باپ کو بنایا ہے، کتنا آپ کو پتہ ہے۔ شیخ اعظم انصاری رحمت اللہ علیہ جب اپنی ماں کے وفات پہ روئے تو لوگوں نے کہا آپ مرجع وقت ہو کے اتنی تیز رو رہے ہیں، آپ کی شان کے خلاف ہے۔ تو آپ نے کہا تمہیں کیا پتا ماں کسے کہتے ہیں؟ جو صرف زندہ رہے اور کچھ بھی نہ کرے نا تو بلائیں ٹل جایا کرتی۔ اللہ اللہ، اللہ اللہ، جو صرف زندہ رہ جائے، جو صرف زندہ رہے اور کچھ بھی نہ کرے نا تو انسان سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، اس سرمایہ کو ماں کہا جاتا ہے۔ تو بیوی نے کہا خوشحالی کی زندگی جئیں گے، خوشحالی کی زندگی جئیں گے۔ اچھا، اب انہوں نے خوشحالی کی زندگی کو اختیار کر لیا، اب نعمتیں آنے لگیں گھر میں، چونکہ خوشحالی کی زندگی ہے، چاروں طرف سے نعمتیں، ہر طرف سے نعمت، ہر طرف سے نعمت۔ جیسے ہی نعمت آتی تھی تو بیوی آگے بڑھ کے کہتی تھی شوہر سے دیکھیے اللہ نے یہ نعمت دی ہے، اماں ابا ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورت کو پورا کریے۔ بہت غور کریے گا، یعنی آپ دیکھیں نا گھر کی شریک حیات کو کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی روایت نے بتا دیا، یہ بھی روایت نے بتا دیا ہے نا۔ یعنی شوہر کے پاس اگر مال آنے لگے تو بیوی متوجہ کرے آپ کے اماں ابا ہیں، پال کے یہاں تک پہنچایا ہے، یہ انہی کا صدقہ ہے جو ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں۔ تو پہلے ماں باپ کا خیال کریے، پھر
اور نعمت آئی تو بیوی کہتی آپ کی پھوپھی ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورت کو پورا کریے، خالہ ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورت کو پورا کریے، بھائی ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت کو پورا کریے، چچا ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت کو پورا کریے۔ پھر نعمت آتی تھی ہمارا پڑوسی غریب ہے، اس کی مشکل کو دور کیا جائے، ہمارا دوست مشکل میں گرفتار ہے، اس کی مشکل کو دور کیا جائے۔ پوری خوشحالی کی زندگی ایسے ہی گزرتی رہی، ایسے ہی گزرتی رہی۔ اب جب 20 سال جو میں نے کہا، جب یہ 20 سال خوشحالی کے گزر گئے، اب کون سا وقت آیا؟ اب تنگی کا وقت آیا۔ اب جب تنگی کا وقت آیا تو بیوی آگے بڑھی، بیوی آگے بڑھی، کہا دیکھو قد انعم اللہ علینا وشکرنا، اللہ نے ہمیں نعمت دی اور ہم نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ بہت غور کریے گا، اس کا مطلب نعمت کا شکریہ کیا ہوتا ہے یہ بھی پتہ چل گیا۔ یعنی ماں باپ کی قدردانی کر دینا یہ نعمت کا شکریہ ہے نا۔ کہا ہم نے تو نعمت پا کے نعمت کا شکریہ کیا، اور اللہ نے بھی ہم سے ایک وعدہ کیا ہے۔ آپ بتائیے کیا وعدہ کیا ہے؟ اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے؟ ہم نے نعمت کا شکریہ ادا کیا، اور خدا قرآن میں کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ اللہ، ہم نے نعمت کا شکریہ ادا کیا۔ فاللہ اولا بالوفا، اب اللہ سے زیادہ وعدے کی وفا کرنے والا اور کون ہوگا؟ اور کون ہوگا؟ اس نے یہ وعدہ کیا ہے اگر تم نعمت کی قدردانی کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ پتہ ہے آپ کو نعمت کی قدردانی کا؟ تو خداوند عالم نے، انہوں نے چونکہ نعمت کی قدردانی کی تھی تو اللہ نے اس قدردانی کے بدلے میں ان کے سختی کے زمانے کو بھی خوشحالی میں بدل دیا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد، ایک اور صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اور آل محمد۔ ان کے سختی کے زمانے کو بھی خوشحالی میں آپ نے دیکھا۔ آنے والی تھی مشکلات، آنے والی تھی مشکلات، پر آنے والی مشکلات کو کیسے خوشحالی میں بدل دیا؟ کیا کیا تھا؟ ماں باپ کی قدردانی کی تھی، عزیز و اقارب کی قدردانی کی تھی، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، بہت میرا مجمع توجہ کرے گا، کتنا عظیم سرمایہ ہے ماں باپ کو۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام ہیں نا۔ دوسری بات، یہ انسان جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے نا، ماں باپ کی جو خدمت کرتا ہے، روایت کے الفاظ سنیے گا، روایت کے الفاظ ہیں کہ یہی تمہارے لیے جنت ہیں۔ آیا میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، آیا ایک شخص اور آنے کے بعد کہتا ہے آقا میرا باپ بوڑھا ہے۔ اس روایت پہ بہت توجہ کریے گا، میں اپنے ماں باپ کے لیے خادم رکھ دوں تو اس نے میرے ماں باپ کی خدمت کی ہے، میں نے کیا کیا؟ نوکر سے حل نہ چلے گا، مسئلہ نوکر رکھنے سے حل ہونے والا نہیں ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بہت توجہ کریے گا، اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ کے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ جب میرے امام سے آ کے کہتا ہے کہ آقا میرا باپ بوڑھا ہے، میرا باپ بوڑھا ہے، اپنے دوش پہ لاد کے اسے میں ٹوائلٹ تک لے جاتا ہوں، اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہوں، تو میرے امام کے جملے سنیے گا، ان استطاعت ان تلیا ذالک فافعل، جہاں تک ہو سکے تم خود کیا کرو۔ بہت توجہ کریے گا، یہ بہت بڑا درس ہے، تم خود کیا کرو۔ اتنی بات نہیں کہی وَلَقِّمْهُ بِيَدِكَ،
اپنے ہاتھوں سے لقمہ بنا کے اپنے ماں باپ کو کھلایا کرو۔ اللہ اللہ، اپنے کتنا روایت کتنی نزدیک سے گفتگو کر رہی ہے۔ تم چھوٹے تھے، تمہارے ہاتھ نہیں اٹھ سکتے تھے، تمہارے شعور نہیں کام کرتے تھے، تمہارے ماں باپ نے لقمہ بنا کے تمہیں کھلایا ہے۔ لقم ہو بیدک، جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں نا تو دیکھو تم اپنے ماں باپ کو اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کے کھلایا کرو، لقمہ بنا کے کھلایا کرو۔ کیوں آقا؟ فَإِنَّهُ جَنَّةٌ لَكَ۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد۔ اپنے ماں باپ کو اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کے کھلایا کرو۔ فَإِنَّهُ جَنَّةٌ لَكَ، یہی تمہارے لیے جنت ہے، یہی تمہارے لیے جہنم سے سپر بن جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے ایک عظیم نعمت کی قدردانی کی ہے۔ بس پہلی بات، اگر انسان اپنے ماں باپ کا خیال کرتا ہے تو آنے والی مشکلات خوشحالیوں میں بدل جائیں گی۔ دوسری بات، یہی اس کا عمل جنت تک انسان کو پہنچائے گا۔ تیسری بات، بہت توجہ کریے گا، یہ دو باتیں تو خدمت کے اوپر ہے نا۔ تیسری بات عرض کرنا چاہوں گا، اگر ماں باپ اللہ نہ کرے کسی کے ماں باپ اس سے ناراض ہو جائیں۔ میرے 5ویں امام کا یہ فرمان ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے ماں باپ سے لڑا ہونا تو سماج اور معاشرے میں ایسے انسان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ کہاں؟ کس لیے کہ 3 مرتبہ قرآن نے ایسے انسان پہ لعنت کی ہے، ایسا انسان رحمت الہی سے دور ہے۔ دیکھو جو لوگ اپنے ماں باپ سے لڑے ہوتے ہیں نا، کبھی بھی ان کو اپنا دوست نہ بنانا، کبھی بھی ان کو اپنے سے قریب نہ کرنا۔ اسی لیے نبی پاک کا فرمان ہے، خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر گھرانے کا اچھا ہو، جو اپنے خونی رشتہ دار کا اچھا ہو، جو اپنے ماں باپ کا اچھا ہو، جو اپنے بھائی بہن کا اچھا ہو، جو اپنے چچا کا اچھا ہو، جو اپنے پھوپھی اور خالہ کا اچھا ہو۔ میرا مجمع انصاف سے بتائے، جو اپنی ماں کا وفادار نہ ہو، جو اپنے بھائی کا وفادار نہ ہو، جو اپنے خونی رشتہ دار کا وفادار نہ ہو، کیا وہ دوسرے کا وفادار ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوسرے کا وفادار؟ ہرگز نہیں۔ اسی لیے نبی نے کہا، انا خیرکم لأہلی، میں اپنے گھر کا سب سے اچھا ہوں۔ اچھا ہونے کا روایت نے جو معیار بتایا وہ معیار یہ ہے کہ اگر انسان اپنے خون کا اچھا ہے تو وہ باہر کا بھی اچھا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد۔ بہت اچھا معیار ہے۔ کبھی کبھی ہم لوگ کہتے کہ اماں ہم اسے بڑا اچھا سمجھ رہے تھے، بڑا خراب نکلا۔ ہم اسے بڑا اچھا سمجھ رہے تھے، بڑا خراب نکلا۔ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کہاں کا اچھا دیکھا تھا؟ آپ نے کہاں کا اچھا دیکھا تھا؟ باہر کا اچھا دیکھا تھا یا گھر کا اچھا دیکھا تھا؟ روایت کہہ رہی ہے کہ اچھائی کا معیار یہ ہے کہ دیکھو باپ کے ساتھ کیسا ہے، ماں کے ساتھ کیسا ہے، بھائی کے ساتھ کیسا ہے، چچا کے ساتھ کیسا ہے، اپنی پھوپھی کے ساتھ کیسا ہے، اپنی خالہ کے ساتھ کیسا ہے، اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہے۔ اگر ان کے ساتھ وفادار ہے تو تمہارا بھی وفادار ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ آپ نے دیکھا، اچھا اللہ نہ کرے، آپ کو پتہ ہے میں اپنے نوجوان بھائیوں سے یہ کہنا چاہوں گا، جس فیلڈ میں کامیاب ہونا چاہتے ہو ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے۔ انسان جتنا اپنے ماں باپ کے سامنے جھکتا چلا جائے گا اللہ اتنا ہی اسے بلند کرتا چلا جائے گا۔ یہ جو حدیث ہم مسلسل سنتے، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے پیروں تلے ہے، اس کا کیا مطلب؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا جہاں ماں کھڑی ہو جائے اس جگہ کو کھودے تو جنت نکلے گی؟ پھر مطلب کیا ہے حدیث کا؟ پھر حدیث کا مطلب کیا ہے کہ جنت ماں کے پیروں تلے ہے۔
پھر مطلب کیا ہے حدیث کا؟ جنت یعنی کمال، جنت یعنی عظمتیں، جنت یعنی فضائل، جنت یعنی بلندیاں، جنت یعنی شرافتیں، جتنے کمالات سوچ سکتے ہیں نا ان سارے کمالات کو جنت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی ساری عظمتیں ماں کے پیروں کے نیچے، ساری عظمتیں، ساری عظمتیں، ساری عظمتیں ماں کے پیروں کے نیچے ہے نا۔ مطلب کیا ہوا؟ کمال چاہتے ہو جس میدان میں تو اپنے ماں کے پیر کے نیچے کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے چلا جاؤ اور عظمتیں تمہارے قدم چومتی چلی جائیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ عظمتیں تمہارے قدم چومتی چلی جائیں گے۔ کبھی کبھی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے پیسے اپنی محنت سے کمائے ہیں، گھر اپنی محنت سے بنایا ہے، نہیں بھول جاتا ہے۔ سوچنا چاہیے رات کی تاریکی میں میرے ماں باپ نے اٹھ کے دعا کی ہوگی میرے حق میں تو مجھے یہ کمال ملا ہے، تو مجھے یہ عظمت ملی ہے، تو مجھے یہ شرف ملا ہے، تو مجھے یہ عزت ملی ہے۔ روایت عرض کروں گا، بس پہلی بات مشکلات آنے سے پہلے خوشیوں میں بدل جاتی ہیں اگر انسان اپنے ماں باپ کا نیک ہے۔ دوسری بات یہی خدمت والدین انسان کے لیے جنت ہے۔ تیسری بات سارے کمالات انسان کو تبھی نصیب ہوتے ہیں جب انسان اپنے ماں باپ کا نیک بن جاتا ہے۔ اسی کے اوپر اس روایت کو عرض کرتا ہوں، علامہ محمد باقر مجلسی رحمت اللہ علیہ، ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ علامہ محمد باقر مجلسی رحمت اللہ، ایک بہار الانوار 110 جلد، اتنی کم عمر میں عقل حیران ہے۔ کہاں سے ایک بچہ اتنا صاحب شرف بنتا ہے، کہاں سے اتنا کمال ملا ایک انسان کو؟ آپ کے والد ملا محمد تقی مجلسی رات کا سناٹا تاریکی شب میں نماز شب کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ علامہ مجلسی کے والد ملا محمد تقی مجلسی، اور نماز شب پڑھتے 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 باپ کو ایک کیفیت طاری ہوئی، روحی اور معنوی کیفیت طاری ہوئی کہ ان سے کوئی کہہ رہا تھا ملا محمد تقی مجلسی جو مانگنا چاہو مانگ لو، آج ہم تمہیں دے دیں گے۔ بہت توجہ کریے گا، اگر مجھ سے کوئی کہتا اور میری کیفیت ہوتی تو میں کیا مانگتا؟ شاید میں گھر مانگ لیتا، مگر ایک باپ نے کچھ مانگ کے بتایا، کیا مانگا جائے اور کس کے لیے مانگا جائے۔ بہت توجہ کرے گا۔ بس علامہ محمد تقی مجلسی، علامہ مجلسی کے والد سوچنے لگے کیا مانگوں؟ گھر مانگوں ختم ہو جائے گا، جائیداد مانگوں ختم ہو جائے گی، کیا مانگوں؟ اللہ اللہ۔ اتنے میں علامہ مجلسی، ایک باپ مانگتا کس کے لیے ہے اور کیسے انسان کو عظمت نصیب ہوتی۔ اتنے میں علامہ مجلسی کے جھولے سے رونے کی آواز باپ کے کانوں تک پہنچ گئی۔ جیسے ہی علامہ مجلسی کے رونے کی آواز باپ کے کانوں تک پہنچ گئی، ایک مرتبہ کہنے لگے اپنے بیٹے کے لیے کچھ مانگ لیتا ہوں، لہذا اپنے ہاتھوں کو بارگاہ رب العزت میں اٹھا کے دعائے کہ اللہم بحق فاطمہ و علی، اللہم بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ اے اللہ تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ، تجھے علی مرتضیٰ کا واسطہ، تجھے شہزادی دو عالم کا واسطہ، تجھے حسن و حسین کی عظمت کا واسطہ، میرے بیٹے مجلسی کو خادم اہل بیت بنا دے۔ اللہ اللہ، میرے بیٹے مجلسی کو، میرے بیٹے مجلسی کو خادم اہل بیت بنا دے۔ ایک باپ کی دعا تھی، ایک باپ کی دعا تھی جس نے مجلسی رحمت اللہ علیہ کو اس مقام تک پہنچا دیا، اور مجلسی رحمت اللہ علیہ نے
پوری زندگی خدمت اہل بیت میں گزار کے آثار اہل بیت کو محفوظ کر کے پوری بشریت تک پہنچا کے یہ بتا دیا خادم اہل بیت حقیقت میں وہی ہوتا ہے جو علوم آل محمد کو نشر کرتا چلا جائے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ بس دیکھا عزیزان محترم، یہ کہاں سے کمال ملا؟ ایک باپ کی دعا تھی۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے، وہ یہ بھول جاتے کہ اگر میں کسی کمال تک پہنچا ہوں تو یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ رات کی تاریکی میں میری ماں روئی ہوگی، میرے باپ روئے ہوں گے، اور دل کی گہرائیوں سے میرے ماں باپ نے میرے حق میں دعا کی ہے، تو اللہ نے عظمتوں سے نوازا ہے، تو اللہ نے شرافتوں سے نوازا ہے۔ بس آخری بات کہتے ہوئے ربط مصائب دے کے گفتگو کو تمام کروں گا۔ ماں باپ میں بھی ماں کا بڑا اہم کردار ہے۔ اے کاش میرا مجمع اسے سمجھ جائے۔ ہمارے مراجع اور آیت اللہ میں ایک مرجع اور ایک عالم سے گزرے ہیں جس نے کوئی بھی سفر اپنی ماں کے بغیر نہیں کیا۔ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ آیت اللہ سید مہدی بہاؤدین نے کوئی بھی سفر اپنی ماں کے بغیر نہیں کیا۔ نجف اشرف پڑھنے بھی گئے نا، تب بھی کہا کہ میری ماں میرے ساتھ رہیں گے۔ آپ کے کئی بھائی تھے اور باپ جلدی دنیا سے گزر گئے، تو سارے بھائیوں سے کہا میں اپنی ماں کو اپنے ساتھ رکھوں گا۔ کیوں؟ انہوں نے یہ بتایا کہ ماں کو اپنے ساتھ رکھنا ماں کسی بوجھ کا نام نہیں ہے، ماں نعمت عظمیٰ کو کہا جاتا ہے۔ میں اپنی ماں کو اپنے ساتھ رکھوں گا۔ اس نے بھائیوں سے درخواست کی ہے کہ میری ماں میرے ساتھ رہے گی۔ ہر سفر میں نجف اشرف گئے تب بھی لے کے گئے، پر ہم تو اپنے ساتھ رکھنے کو زحمت کا سبب سمجھتے ہیں نا۔ میاں بیوی کہیں جائیں ماں کو ساتھ نہیں لے سکتے، کہاں ماں کو ساتھ لیں گے؟ زحمت کا سبب ہے۔ اللہ کبھی بھی اپنی ماں سے پہلے سوئے نہیں۔ ماں سوئے گی تو میں سوؤں گا، بالکل وہی جیسے ماں پہلے سلاتی تھی پھر خود سوتی تھی نا۔ بھئی ماں کا کیا کیفیت ہوتی ہے؟ بچے کو پہلے سلاتی ہے پھر سوتی ہے۔ کبھی بھی اپنی ماں سے پہلے نہ سوئے، کبھی بھی اپنی ماں کے سامنے پیر نہ پھیلایا، زندگی بھر اپنی ماں کے آگے نہ چلے، کبھی بھی آگے نہ چلے۔ اور ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا، اگر بیٹا عالم ہو، بیٹا پڑھا لکھا ہو، اور خصوصیت کے ساتھ پڑھا لکھا ہو، عالم ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر، اور اگر پڑھا لکھا نہ بھی ہو اور اس کی ماں بوڑھی اور بوڑھے ماں باپ ہوں، تو چاہتے ہیں کہ اپنے بچے کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھیں۔ یہ چاہتے ہیں، یہ ماں باپ کی کیفیت ہوا کرتی ہے کہ تھوڑی دیر اپنے بیٹے کے ساتھ تو بیٹھے۔ ایک ماں تو مغربین کے بعد ان کی ماں ان کے کمرے میں آ جاتی تھی، اور آپ لکھتے ہیں جب تک میری ماں بیٹھی رہتی تھی، کبھی بھی میں ظاہر بھی نہیں ہونے دیتا تھا کہ مجھے نیند لگی ہے، میں تھکا ہوا ہوں۔ نہایت احترام کے ساتھ اپنی ماں کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھے رہتا تھا۔ بتانا چاہتے تھے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے اسی کے تو فعل میں ملا ہے، جو مجھے عصمتیں ملی۔ کبھی کبھی لوگ جب پڑھ لکھ لیتے ہیں، مطلب کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی IAS بن جائے، یا کوئی مجھ جیسا ماما لگا لے، تو میرے باپ تو گاؤں کے ہیں نا، میرے باپ تو دیہات کے ہیں، تو میں تو اچھے کپڑے پہننے لگا، صاف ستھرے، پر میرے باپ تو کسان ہیں، کوئی ٹھیلا لگائے گا، کوئی کام کرنے والا ہے، تو وہ تو وہی کپڑے پہنے گا۔ اب میں IAS ہو گیا، میرے دوست بھی IAS آ گئے میرے گاؤں میں، اب میرے باپ آ گئے سامنے، بتاتا نہیں کہ یہ میرے باپ ہیں۔ کیوں بھائی صاحب؟ اس کا مطلب ہے کہ ظرفیت نہیں ہے انسان کے اندر، کم ظرف ہے انسان۔ تمہیں تو فخر کرتے ہوئے بتانا چاہیے نا کہ دیکھو یہ میرے باپ ہے، مگر کتنا صاحب کمال تھا، ایک کسان ہوتے ہوئے یہ اس کی کیپیسٹی تھی کہ مجھے صاحب کمال بنا دیا۔
مجھے صاحب کمال بنا دیا۔ یہ میرے باپ کا کمال ہے نا، تبھی انسان کو عظمتیں ملتی ہیں، تبھی انسان کو کمال ملتا ہے۔ تو ہمیشہ ہمیشہ ان کی ماں مغربین کے بعد آتی تھیں، دو زانو ہو کر بیٹھتے تھے۔ ماں جب دنیا سے گزر گئیں تو ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی عظیم باتیں بتائی، اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا مسلسل کرتے تھے، اللہم ارض عنا والدینا، اے اللہ مجھ سے میرے ماں باپ کو راضی کر دے۔ ایک صلوات کا سہارا دے بر محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد رال۔ اللہم ارض والدینا، اللہم ارض عنا والدینا، اے اللہ ہم سے ہمارے ماں باپ کو راضی کر دے۔ مسلسل اپنے ماں باپ کی طرف سے صدقہ دیا کرتے تھے۔ ایک اور بات، اور یہیں سے میں مصائب جوڑ دوں گا، آخری بات یہ کہ شب جمعہ مدرسے کے خادم کو، مسجد کے خادم کو پیسے دیتے تھے اور اس سے کہتے تھے کہ کوئی اچھا کھانا بنا کے کھا لینا جو تمہارا دل چاہتا۔ ہم اپنے گھروں سے کھانا بھیج دیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کی پسند کا بھی ہو، وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی پسند کا ہو، پر کوئی ایسا کام کرے جس سے اس کا دل خوش ہو جائے، جس سے اس کا دل خوش ہو جائے، تاکہ وہی دل کی خوشی میرے ماں باپ کے نجات کا ذریعہ بن جائے گی، نجات کا۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بتایا جائے کہ میں اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے کر رہا ہوں، ہاں کہے کہ یہ پیسے ہیں، جو تمہارا دل چاہتا ہے وہ پکا کے کھا لینا، اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کھا لینا، یہی میرے ماں باپ کا ایصال ثواب ہوگا۔ بس عزیزان محترم، زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں باہر پڑھتے ہوتے ہیں، ماں باپ گاؤں دیہات میں ہوتے ہیں اور بچے باہر پڑھتے ہوتے ہیں۔ کیا ماں باپ کو یہ تمنا نہیں ہوتی کہ جوان بیٹا ہمارے ساتھ رہے؟ آپ ماں کی کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہے جب اس کا جوان بیٹا اس کے پاس سے دور کہیں جاتا ہے۔ میں تو کبھی اپنے نوجوان بھائیوں سے یہ کہتا ہوں، کبھی کبھی جب تم اپنے گھر سے نکلا کرو تو اپنی ماں کے چہرے کو دیکھا کرو، اپنی ماں کے چہرے کو دیکھا، بڑی برداشت کرتے کرتے رو دیتی ہے ماں، آنسو تو گر جاتے ہیں نا۔ آپ کو بتاؤں، شیخ اعظم انصاری نجف اشرف میں پڑھتے تھے، ایران کے رہنے والے تھے، نجف اشرف سے ایران آئے تو دوبارہ جانا چاہتے تھے نجف اشرف، تو ان کی ماں راضی نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ماں استخارہ دیکھتے ہیں، جو بھی استخارے میں جو بات آ جائے گی اس کے مطابق عمل کریں گے۔ تو اس سے پہلے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ قرآن نے ایک ماں سے اس کا بچہ چھڑایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ کون سی ماں ہے؟ وہ موسیٰ کی ماں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے اس کا بچہ چھڑایا، کہا کہ رات کی تاریکی میں جا کر اور بکسے میں پیک کر کے دریائے نیل کے حوالے کر دو۔ ماں سے بچہ کا چھڑانا، جب بچہ چھڑایا قرآن نے تو 4 وعدے دیے، بہت توجہ کرے گا میرا مجمع، 4 وعدے دیے، تب ایک ماں نے اپنا بچہ دریا کے حوالے کیا۔ پہلا وعدہ، لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین۔ اے موسیٰ کی ماں، خوف نہ کرنا، بڑی پیاری باتیں ہیں، خوف نہ کرنا، نہیں حزن کرنا، انا رادوہ الیک، ہم تمہارا بچہ تمہارے پاس پلٹائیں گے، وجاعلوہ من المرسلین، ہم نبی بنا کے پلٹائیں گے۔
بہت توجہ کرے گا میرا بیٹا، بہت توجہ کرے گا۔ اللہ اللہ، یہ جب 4 وعدے کیے ہیں قرآن نے، 4 وعدے کیے، تو ایک ماں نے رات کی تاریکی میں ایک بکسا لیا اور بکسے میں رکھ کے اپنے بچے کو پیک کر کے دریائے نیل کے حوالے کیا۔ قدرت نے وعدہ کیا ہے، لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین۔ اب جب شیخ اعظم انصاری نے کہا کہ مادر گرامی قرآن سے استخارہ کر لیتے ہیں، جیسا قرآن کہہ دے گا اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ اب جب استخارہ کیا تو یہی آیت آ گئی، اب جب استخارہ کیا تو قرآن کی یہی آیت آ گئی۔ گویا شیخ اعظم انصاری کی مادر گرامی کو خطاب ہو رہا ہے، اے شیخ اعظم انصاری کی ماں، لا تخافی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ولا تحزنی، حزن کرنے کی ضرورت نہیں، انا رادوہ الیک، ہم تمہارا بچہ نجف اشرف سے پلٹائیں گے تمہارے پاس۔ اللہ اللہ، اور صرف پلٹائیں گے ہی نہیں، وجاعلوہ من المرسلین، مرجع وقت بنا کے پلٹائیں گے۔ اللہ اللہ، مرجع وقت بنا کے پلٹائیں گے۔ دیکھا عزیزان محترم، جب ایک بچہ ماں سے چھڑایا جاتا ہے تو اس سے قرآن نے 4 وعدے کیے، مگر تاریخ میں ایک ماں ہے، تاریخ میں ایک ماں ہے جس پہ امام حسین نے فخر کیا ہے۔ انی لأحب دارا تکون فیہا سکینۃ ورباب، مجھے وہ گھر پسند ہے جس میں میری سکینہ رہتی ہے اور جس میں میری شریک حیات رباب رہتی ہے۔ تو کیا جب رباب سے اصغر کو لیا جا رہا تھا تو کیا حسین نے رباب کو وعدہ دیا تھا؟ اللہ اللہ، جانیں قربان ہو جائیں، رباب آپ کی عظمتوں پہ ہمارا لاکھوں درود و سلام ہو۔ جس نے اہل بیت کے گھر کی لاج رکھی ہے نا، اسے رباب کہا جاتا ہے۔ حسین نے بچے کو اپنے ہاتھوں پہ لے لیا، اور جب بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہوا تو اب حسین کے قدم خیمے کی طرف نہیں بڑھ رہے تھے، لرزتے ہوئے قدم جب خیمے کے قریب بڑھے ہیں نا، رباب اپنا بچہ لے کے چلی جاؤ، تو ایک مرتبہ شاید رباب ماں تھی نا، رباب کے قدم لڑکھڑا رہے ہوں، قدم آگے نہ بڑھ رہے تھے، رباب سے پہلے سکینہ آ گئی۔ سکینہ نے کہا بابا میں پیاسی رہ گئی، اصغر کو پانی پلا لائے۔ حسین نے ردا کا دامن ہٹا دیا، کیا دیکھا؟ بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا، رباب نے مرثیہ پڑھ دیا، اب مثلو کا ارے کیا تجھ جیسے بچے بھی ڈھیر کیے جاتے؟ یہ رباب نے یہاں مرثیہ پڑھا تھا، اور رہائی کے بعد قبر سکینہ پہ رباب آئی، اور قبر سکینہ پہ آگے کہا اے سکینہ، ارے ہم کربلا جا رہے، کیا کربلا نہ چلو گی؟ سکینہ، عجب نہیں قبر سکینہ سے آواز آئی ہو اماں، بابا کی قبر پہ جائیے گا، میرا سلام کہیے گا، اے اماں
مدینہ نہ چلیں گی۔ رباب نے کہا شہزادی میری ساری کمائی سکینہ تھی، شہزادی میرا اصغر، شہزادی میرے والد وارث حسین، اے شہزادی میرا سب کچھ اجڑ گیا، میری سکینہ زندان شام میں رہ گئی، میرا اصغر یہاں سو رہا، یہ میرے والد وارث کی قبر ہے۔ رباب وعدہ کرتی ہے جب تک زندہ رہے گی سائے میں نہ بیٹھے گی۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها 10 مرتبہ باسمك یا اللہ 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 یا اللہ۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے ناصوؤں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ جن مرحومین کے سال ثواب کی مجلس تھی، معبود ان کے قبروں کو منور فرما، ان کی روح کو شاد فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا ہے، معبود ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما دے، اور ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی ہے، صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر مرحمت فرما۔ حاضرین مجلس کے تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما دے، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، ہمیں جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات کے شرف سے مشرف فرما، ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق مرحمت فرما، وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ ذرا سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ احد کی تلاوت فرما کر جناب فیاض حسین کربلائی ابن ریاست حسین کربلائی مرحوم اور خورشید بانو بنت الحاج شرافت حسین کربلائی مرحومین کی روح پاک کو ایثار فرما۔